اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر عطا فرمایا اور فرمایا، حکیم یہ مال یقیناً ہرا بھرا ہے، میٹھا ہے، جو اسے بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس بیمار آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں ہدیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا، میں حکیم رضی اللہ عنہ پر ان کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فی میں ان کا رکھا ہے، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔ بخاری و مسلم۔ کسی سے کوئی چیز نہیں لی، رز کے اصل معنی نقصان یعنی کمی کے ہیں، یعنی کسی سے کوئی چیز لے کر اس کی چیز میں کمی نہیں کی۔ اشراف نفس، کسی چیز پر جھانکنا اور اس کی چاہت رکھنا، اور سخاوت نفس کا مطلب ہے توجہ نہ دینا، لالچ نہ رکھنا اور پرواہ اور لالچ نہ کرنا۔ فائدہ: جس طرح طوس کی بیماری میں روگی پانی پر پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح گائے جیسی بھوک ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا کے مال کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جعول بقر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی مال جمع کر لے وہ سیر نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ مال کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ لالچ اور حرص یا سوال کے بنا اگر مال ملے تو انسان کے لیے اس کا لینا یقیناً جائز ہے، لیکن اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دینا بڑی عظمت کا راستہ ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر یہی عظمت والا راستہ اختیار کیے رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔